بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسٹارورڈ سیڈ کمپنی کی فارمر ایڈوائزری پوڈ کاسٹ کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ شجاع الدین، اور آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم پوٹیٹو کی کراپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ پوٹیٹو کی بجائی سے لے کے ہارویسٹنگ تک، اس کو کس موسم میں لگانا چاہیے، اس کی کیا موسمی حالات، اس میں مٹی کس طرح، زمین کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے، اس میں کون کون سی کھاد استعمال ہونی چاہیے، اس پہ آنے والی بیماریاں اور ان پہ ہونے والے اسپرے، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کائنڈلی ویڈیو پوری دیکھیے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ پوٹیٹو ہمارے پوری دنیا میں گندم اور چاول کے بعد لگنے والی سب سے امپورٹنٹ کراپ ہے۔ یہ کم جگہ پہ زیادہ نیوٹریشن دینے کی اہمیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آج کل پوری دنیا میں فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ چرچا ہونے کی وجہ سے اس کی کنزمپشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس کی بجائی میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور مزید یہ دیکھا جاتا ہے کہ آگے چل کے بھی اس کراپ کا پہ کام اور زیادہ بڑھے گا۔ تو اس کے اندر نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، جو ہمارے انسانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ، اس کے بعد پروٹین، کیلشیم، امائنو ایسڈز اور وٹامن سی تک اس میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ تر سٹرس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس مثال سے بھی لے سکتے ہیں کہ 20th سینچری کے اندر آئرلینڈ کے اندر جب وہ پوٹیٹو فیمن کے نام سے ایک بیماری آئی تھی اور 1 ملین سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، تو پوٹیٹو فیمن ایز سچ کوئی بیماری بالکل نہیں تھی۔ پوٹیٹو فیمن پورے آئرلینڈ کی پوٹیٹو کراپ خراب ہونے کی وجہ سے آیا تھا، جس کی وجہ سے اتنا برا اثر انسانی زندگی پہ پڑا تھا۔ اب اس فصل کی بجائی کے لیے کلائمیٹ کیا ریکوائرڈ ہے؟ پوٹیٹو کی فصل جو ہے ٹھنڈے موسم کی ہے فصل، لیکن اس کو سورج بھی چاہیے۔ ٹھنڈے موسم کی فصل ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پراپر سن لائٹ چاہیے، اور یہ جو ہے اس کراپ کی پریفرنس ہے سلائٹلی ایسیڈک سوائل، یعنی کہ 6.5 سے 7.5 کے درمیان پی ایچ ہونی چاہیے۔ جو اس کے پودے کی گروتھ ہوتی ہے وہ آئیڈیل ہوتی ہے 24 ڈگری کے ٹمپریچر پہ۔ 20 ڈگری کے ٹمپریچر پہ اس کی ٹیوبر کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے۔ ٹیوبر یعنی کہ سٹولن بھی ہم ان کو بولتے ہیں، ٹیوبر بھی بولتے ہیں، جو آگے چل کے آلو کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی جو سوئنگ ہے بجائی، یعنی کہ وہ 22 سے 30 ڈگری سیلسیس کے ٹمپریچر کے درمیان آئیڈیل ہے۔ اس کی روٹ کی ڈیولپمنٹ 20 سے 25 ڈگری کے درمیان زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس کا جو پودا نکلتا ہے وہ 15 سے 20 ڈگری کے درمیان سب سے بہترین اگاؤ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ٹیوبر کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جس کے اوپر پوری آلو کی فصل کی پیداوار کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ 15 سے 22 ڈگری کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم اس کی آئیڈیل سوائل کے بارے میں بات کریں تو اس کی آلو کے لیے جو آئیڈیل سوائل ہوتی ہے اس کے اندر 45% منرلز ہونے چاہیے، 25% وٹر ہونا چاہیے، 25% ہوا ہونی چاہیے، اور 5% آرگینک میٹر ہونا چاہیے۔ ہمارے جو پاکستان میں موسٹلی سوائل کلچر ہے، اس کے اندر 1% کے قریب آرگینک میٹر ہوتا ہے، اور جو ان کی پی ایچ ہوتی ہے وہ 8 سے اوپر ہوتی ہے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے آلو کی فصل کی مختلف سٹیجز ڈیولپمنٹ کی۔ اس میں جو سب سے پہلی سٹیج ہے بجائی کی سٹیج۔ آلو کا جو سیڈ ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے کولڈ سٹور میں پروکیور کیا ہوتا ہے۔ تو کولڈ سٹور میں پروکیور ہونے کے بعد ضروری ہے کہ ایک دفعہ ہم سیڈ کو جب وہاں سے بجائی کے لیے نکالیں تو اس کی تھوڑی سی کلائمیٹائزیشن کریں۔ کلائمیٹائزیشن یعنی کہ جو باہر ہمارا ماحولیاتی ٹمپریچر چل رہا ہے اس کے اوپر اسے تھوڑی دیر رکھا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے، جس کے بعد اس سے بجائی کی جاتی ہے۔ جب اس کی بجائی کرتے ہیں تو 1 سے 15 دن کے اندر اس کی جرمینیشن ہو جاتی ہے۔ یہ پوری سٹیج 1 سے 15 دن کی ہے۔ تقریباً 10ویں دن کے بعد اس کا جو ہے جرمینیشن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کا جو ہے اس سٹیج کے اوپر 1 سے 15 دن کی جو سٹیج ہے، اس کے اندر آلو کے پودے کو کوئی کھاد نہیں وہ استعمال کرتا زمین سے، جو اس کے اپنے اندر سٹارچ موجود ہوتی ہے وہ اسی کو کنزیوم کر کے تو جرمینیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کی اگلی سٹیج ہے وہ لیف اینڈ روٹ ڈیولپمنٹ اس کو ہم بولتے ہیں۔
اور یہ 15 سے 30 دنوں تک کی اسٹیج ہوتی ہے۔ اس اسٹیج کے اندر پودا اپنی جڑیں اور پتے بنانا شروع کرتا ہے۔ اس کے اندر 15% کھاد جو ہے پودا وہ زمین سے لیتا ہے، یعنی کہ اس میں جو زیادہ جو اجزاء وہ لیتا ہے اس کے اندر نائٹروجن اور فاسفورس شامل ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تیسرے نمبر پہ سٹیج ہے وہ ہے اس کی سٹولن فارمیشن۔ سٹولن فارمیشن یا ٹیوبر انیشیشن، اس کے اندر یا اس جو ہے یہ ہوتی ہے 30 سے 45 دن کی سٹیج، اور آلو کی فصل کا سارا دار و مدار اس کی سٹولن فارمیشن پہ ہوتا ہے۔ جس نے اس کے سٹولن کو بچا لیا وہ اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار لے سکتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے 40% کھاد جو ہے پودے کو وہ زمین سے چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے اندر نائٹروجن اور فاسفورس بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ زمین کو نرم رکھنے کے لیے ہیومک ایسڈ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اس سے جو اگلی سٹیج ہے وہ ٹیوبر بلکنگ کی ہے، اور یہ 45 سے 90 دن کی سٹیج ہے۔ ٹیوبر بلکنگ کے اندر جو سٹولن فارمیشن یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے سٹولن بنتے ہیں جنہوں نے وہ پھر آگے چل کے آلوؤں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بھی 40% کھاد پودے کو زمین سے چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے اندر نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش یہ لازمی چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی اگلی سٹیج وہ 90 سے لے کے 120 دن کی ہوتی ہے، جس کو ہم میچورٹی کی سٹیج بول سکتے ہیں، یعنی کہ ہارویسٹنگ کے قریب جب آلو چلا جاتا ہے۔ اس میں 5% کھاد صرف پودے کو زمین سے چاہیے ہوتی ہے، اور جب یہ 120 دن یعنی کہ اپنی پوری پراپر میچورٹی میں پہنچ جاتا ہے تو تب اس کے ساتھ بورون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بورون پلانٹ کو ڈیتھ میسج دیتا ہے، جس کے تحت پلانٹ کو میسج چلا جاتا ہے کہ اب مزید آگے گروتھ نہیں کرنی، تو وہ پودے تھوڑے سے خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ پکنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب ہم آگے ڈسکس کریں گے آلو کی فصل پہ آنے والی بیماریاں اور ان کے جو عام طور پہ بہترین علاج۔ سب سے پہلی جو بیماری ہے وہ ہے بلیک اسکر۔ اس کی تصویر میں یہ اس میں ویڈیو میں لگاؤں گا، آپ دیکھ سکیں گے تاکہ آپ کو اس کی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ بلیک اسکر کو ہم رائزوٹومیا بھی بولتے ہیں، اور یہ ایک فنگل ڈیزیز ہے۔ فنگل ڈیزیز ہے اور اس کا بہترین علاج جو ہے وہ فوسیٹائل ایلومینیم کا استعمال ہے۔ اس سے اگلی بیماری کی طرف ہم چلتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں بلیک لیگ۔ جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے، یہ لوور سٹیم سے لے کے جڑ کے درمیان سے پودے کے کالے ہو جانے کو بلیک لیگ بیماری بولتے ہیں۔ یہ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے اور اس کا بہترین علاج آکسن کاپر کا سپرے ہے۔ اس سے اگلی بیماری کی طرف چلتے ہیں جس کو لیٹ بلائٹ ہم بولتے ہیں، یعنی کہ پچھیتا جھلساؤ۔ پچھیتا جھلساؤ یہ آلو کی فصل کے لیے بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب ٹمپریچر فضا کا 10 سے 25 ڈگری کے درمیان ہو اور جو ہوا کے اندر نمی ہے وہ 75% سے اوپر ہو۔ 10 سے 25 ڈگری کے درمیان کا ٹمپریچر اور ہوا کی نمی 75% سے اوپر، اور یہ سارا ماحول 48 گھنٹے اگر کانسٹنٹ سروائیو کر جائے تو پھر لیٹ بلائٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ہم ایزوکسی اسٹروبن اور ڈائفینوکونازول کا استعمال کر کے اس کی احتیاط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بیماری ہے وہ ہے ارلی بلائٹ۔ ارلی بلائٹ مطلب اگیتا جھلساؤ۔ اگیتا جھلساؤ ٹمپریچر زیادہ ہو، 24 ڈگری سے زیادہ ہو اور ہوا میں نمی بہت زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے سرکولر ڈارک سپاٹس بن جاتے ہیں پتوں کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے وہ جو ہے ارلی سٹیج پہ ہم اس میں پودوں کو نشاندہی کر کے اس کو نکال سکتے ہیں۔ پوٹیٹو کی ہم اگلی بیماری کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے کامن سکیب۔ کامن سکیب جب زمین کی پی ایچ 7 رہے یا 7 سے اوپر چلی جائے تو تب یہ پھیلتی ہے۔ بیکٹیریل ڈیزیز ہے
اس کا کوئی موجودہ علاج نہیں ہے. اگر یہ بیماری آپ کو نظر آ جائے تو اس کا سب سے زیادہ بہتر علاج یہی ہے کہ جب ارلی سٹیج پہ اس کی نشاندہی کی جائے اور جن پودوں میں یہ موجود ہو ان پودوں کو اگر وہ تھوڑی تعداد میں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے. اس کے بعد اس کی جو اگلی بیماری ہے وہ ہے براؤن لیف اسپاٹ. براؤن لیف اسپاٹ جس طرح سے اس کا نام ہی ظاہر کرتا ہے کہ پودوں کے اوپر براؤن کلر کے اسپاٹس بن جاتے ہیں اور یہ ایک فنگل بیماری ہے. فنگی سائڈ کے استعمال سے یا ڈائفینوکونازول کے استعمال سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور یہ بیماری اصل میں پودے کو نقصان پہنچاتی ہے کافی. تو اس نقصان کو ریکور کرنے کے لیے اس کے ساتھ فولیئر مائکرو نیوٹرینٹ یا فولیئر کھاد کا استعمال بھی ضروری ہے تاکہ پودا اچھی طرح سے اس بیماری سے ریکور کر کے تو اپنے صحیح حالت میں واپس آ سکے. اس سے آگے ہم اب ڈسکس کریں گے پوٹیٹو کی فصل پہ آنے والے کیڑوں کے بارے میں. 2 قسم کے کیڑے زیادہ تر آلو کی فصل پہ آتے ہیں جس میں سب سے پہلے وائٹ فلائی ہے اور اس کے بعد ہے پوٹیٹو لیف ہاپر. ان دونوں کے لیے جو ہوتے ہیں فلونیکامڈ اور ڈائنوٹی فیوران پلس پائروٹیٹرامیٹ کا مکسچر ان کے اسپرے کا استعمال کر کے ہم ان بیماریوں کے اوپر ان کیڑوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم پوٹیٹو کی فصل سے ریلیٹڈ کافی چیزوں کو کور کر چکے ہیں. اگر کوئی چیز اس میں میرے سے رہ گئی ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسے کور کر سکیں. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور فصل کے ساتھ اور نالج کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.